محمد علی جناح کی واحد اولاد دینا 15 اگست 1919 کو لندن میں پیدا ہوئی۔ اس وقت لندن میں جناح برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب وہ لندن آئے تو دینا پیدا ہونے والی تھی۔ دینا کے پیدا ہونے سے محمد علی جناح کو باپ بننے کا تجربہ ہوا۔ ان کی شخصیت میں پہلی مرتبہ کچھ نرمی دکھائی دی۔ جتنے دن وہ لندن رہے ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر سیر پر جائیں۔ وہ روزانہ صبح ہائیڈ پارک میں سیر کیا کرتے، رتی ان کے ساتھ ہوتی اور جناح اپنی بیٹی کو پرام میں ڈال کر اسے چلانے میں خوشی محسوس کرتے۔ دینا کبھی ہاتھ اٹھاتی یا مسکراتی تو یہ لمحے جناح کے لیے قیمتی ہو جاتے۔ رتی کو بھی یوں لگنے لگا کہ جس فولاد کو ڈھالنے کا ناممکن کام ان سے نہ ہو سکا، دینا نے اسے دنیا میں آتے ہی موم کر ڈالا ہے۔ اس زمانے میں جناح اپنی سیاست کے مشکل دور سے گزر رہے تھے، مگر دینا کی وجہ سے جو خوشیاں انہیں ملی وہ سبھی مشکلات پر بھاری تھیں۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ دینا جلد کھلونوں سے کھیلنے لگے۔ وہ جتنا عرصہ بھی لندن میں رہے، ننھی منی دینا ان کی دنیا بنی رہی۔ آخر کار انہیں واپس ہندوستان آنا پڑا اور کچھ دنوں بعد دینا اپنی ماں کے ساتھ بامبے آ گئی۔ گھر میں دینا کا کمرہ چھوٹا مگر خوبصورت تھا، جس میں نرم کپڑے سے بنے کھلونے اور بچوں کے لباس رکھے گئے تھے۔ جناح جب گھر لوٹتے تو کبھی دینا کو گود میں لیتے، کبھی اس کے لیے کھلونے خرید لاتے۔ اس عرصے کی چند تصویریں آج بھی موجود ہیں جن میں جناح اپنی بچی کو گود میں اٹھائے مسکرا رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ رتی اور جناح کے درمیان پرانے اختلافات سر اٹھانے لگے۔ 1922 تک یہ شادی گھسٹتی رہی۔ اس دوران دینا کو باپ کی توجہ تو ملتی رہی، لیکن ان کا زیادہ وقت اپنے ننھیال میں گزرتا۔ اسی سال رتی دینا کو لے کر لندن چلی گئی۔ لندن میں چند ماہ گزار کر دینا اور وہ بامبے لوٹ آئیں، مگر ان کی شادی بدستور مشکلات کا شکار رہی۔ دینا 10 برس کی ہوئی تو 1929 میں رتی اگلے جہاں سدھار گئیں۔ بن ماں کی اس بچی کے پاس اب صرف باپ تھا اور ننھیال۔ ماں جیسی دیکھ بھال کے لیے فاطمہ جناح بھائی کے گھر منتقل ہو گئی۔ جناح کی سیاست بحران کا شکار تھی۔ ایک وقت تھا کہ وہ ہندوستان بھر کی توجہ کا مرکز رہا کرتے تھے، مگر پچھلے 10 برسوں میں ہندوستانی سیاست جنوبی افریقہ سے آئے ہوئے موہن داس کرم چند گاندھی کے گرد گھوم رہی تھی۔ محمد علی جناح گاندھی جی کو مسٹر گاندھی کہہ کر پکارتے تھے، مگر لوگ انہیں مہاتما گاندھی کہنے لگے تھے۔ محمد علی جناح کی سیاست آئین، پارلیمنٹ، دلیل اور منطق کے گرد گھومتی تھی۔ گاندھی جی نے اسے روحانی اور عوامی رنگ دے دیا تھا۔ جناح انڈین نیشنل کانگریس میں رہ کر گاندھی جی کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر گاندھی جی کے جذباتی انداز نے مجموعی طور پر سیاست کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا۔ جناح مسلمانوں کے جداگانہ حقوق کے قائل تھے، جبکہ گاندھی جی ہندوستانی قومیت کی بات کرتے تھے۔ اپنی سیاست کو سنبھالنے میں جناح دینا کو بھی وقت نہیں دے پا رہے تھے اور وہ اپنی والدہ رتی یا اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھیں۔ رتی کی موت کے بعد دینا اپنے والد اور پھوپھی یعنی فاطمہ جناح کے ساتھ رہنے لگیں۔ یہ زمانہ تھا جب جناح کے گھر میں 3 الگ زندگیاں چلتی تھیں۔ جناح دن بھر اپنے مطالعے کے کمرے میں قانونی مقدمات اور خطوط میں مصروف رہتے۔ فاطمہ جناح گھر کی ذمہ داریوں اور بھائی کی صحت کا خیال رکھنے میں لگی رہتی۔ دینا صبح اسکول جاتی، دوپہر میں مطالعہ کرتی اور شام کو کھیلنے یا سیر کے لیے باہر جاتی۔ رات کا کھانا واحد وقت تھا جب تینوں ایک میز پر بیٹھتے اور گھر واقعی گھر ہوتا۔ فاطمہ دن بھر کے واقعات بتاتی، دینا اسکول کی باتیں کرتی اور جناح خاموش مگر توجہ سے سنتے۔ جناح ان دنوں بہت تھکے اور خاموش رہنے لگے تھے، مگر جب دینا کمرے میں داخل ہوتی تو ان کے چہرے پر ایک ایسی نرمی آ جاتی جو اس سے پہلے کم ہی دکھائی دیتی تھی۔ جناح نے ان دنوں اپنے دوست کانجی دوارکا داس کو کہا کہ میرے پاس ایک ہی اولاد ہے، اس کی تعلیم اور شخصیت کی تعمیر میرے لیے بہت اہم ہے۔ اسی لیے دینا کی اسکول فیس سے لے کر کتابوں تک سبھی کچھ جناح خود دیکھا کرتے تھے۔ 1920 کی دہائی کے آخر تک محمد علی جناح ہندوستانی سیاست سے مایوس ہو چکے تھے۔ 1930 کی سردیوں میں ہندوستان کے آئینی مسائل پر لندن میں ہندوستانی سیاسی رہنماؤں کی گول میز کانفرنس بلائی گئی، جس میں جناح کو بھی دعوت دی گئی، مگر کانگریس نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں یہ کانفرنس اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ جناح اگرچہ اس کانفرنس میں گئے، لیکن اس کا انجام دیکھ کر انہوں نے
ہندوستانی سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہی انہوں نے برطانیہ میں رہنے کا فیصلہ کیا اور اپنے لیے ایک مکان دیکھنا شروع کر دیا۔ آخر کار انہیں شہر کے ایک پوش علاقے میں اپنے مطلب کا مکان مل گیا، جس میں کھلے لان بھی تھے۔ گھر میں ایک انگریز شوفر، ایک آئرش باورچی اور ایک ہندوستانی باورچی ملازم تھے۔ یہ وہ سہولیات تھیں جو اس وقت کے لارڈز کو ہی میسر تھیں۔ اس بندوبست کے بعد انہوں نے فاطمہ اور دینا کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ لندن میں دینا کا اپنے والد سے فاصلہ کم ہونا شروع ہوا۔ اب وہ ایک لاڈلی بیٹی تھیں اور جناح ایک پیار کرنے والے باپ۔ برطانیہ میں دینا کو لندن کے قریب ہی سسیکس کے علاقے میں ایک پرائیویٹ سکول میں داخل کرایا گیا۔ محمد علی جناح لندن میں صرف وکالت کر رہے تھے اور ہندوستانی سیاست سے بہت دور تھے۔ ان کے پاس وکالت کا کام بھی ابتدائی طور پر زیادہ نہیں تھا، اس لیے دینا ان کی توجہ حاصل کرنے لگی۔ خود جناح نے بیٹی کی تربیت میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ وہ اس کے لیے کتابیں لاتے، اس کو لے کر سیر کو جاتے اور دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو کرتے۔ جیسے جیسے دینا بڑی ہو رہی تھی، اکثر لوگ اسے دیکھ کر ہر فادرز ڈاٹر کہتے، یعنی اپنے باپ کی بیٹی۔ انگریزی محاورے میں اس سے مراد ایسی بیٹی ہے جو باپ کو بہت پیاری ہو اور اس کی شکل بھی باپ سے ملتی ہو۔ دینا اس دنیا میں اپنے والد کی شکل اور ماں کی روح کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنی والدہ رتی کی طرح خود مختار، ہنس مکھ اور خواب دیکھنے والی تھی۔ لندن میں جناح اپنی بیٹی کے لیے کیا تھے، اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگائی۔ ان دنوں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال یعنی اتا ترک کی سوانح عمری گرے ولف کے عنوان سے چھپی۔ محمد علی جناح نے یہ کتاب پڑھی تو انہیں اتنی پسند آئی کہ انہوں نے دینا کو بھی یہ کتاب پڑھنے کو کہا۔ دینا نے کتاب پڑھ لی تو پھر باپ بیٹی اس پر گفتگو کرنے لگے۔ یہ گفتگو روزانہ ہوتی اور ہر روز اس کتاب کا کوئی باب، کوئی واقعہ یا ترکی کی کوئی خبر موضوع بن جاتے۔ جناح مصطفیٰ کمال کی اتنی تعریف کرتے کہ دینا نے انہیں پاپا کی بجائے پیار سے گرے ولف کہنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی بیٹی کے منہ سے گرے ولف کا لقب سن کر مسکرا دیتے۔ لندن میں محمد علی جناح دینا کو لے کر بچوں کے لیے خاص تھیٹرز میں جاتے اور جب وہ کچھ بڑی ہوئیں تو انہیں انگریزی سٹیج ڈرامے بھی دکھانے کے لیے لے جانے لگے۔ دونوں باپ بیٹی چھٹی کے دن لمبی سیر کرتے اور اپنے گھر کے لان میں تو روزانہ ہی چہل قدمی کرتے۔ محمد علی جناح کو لندن میں وکالت شروع کرتے ہوئے ابتدائی مشکلات پیش آئی، مگر جلد ہی ان کا کام چل پڑا اور اس زمانے میں برطانیہ کی سب سے بڑی عدالت پریوی کاؤنسل میں وہ ایک کامیاب وکیل کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ گھر میں دینا ہی ان کی سب سے بڑی مصروفیت تھی، جسے دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتے۔ جناح خاندان کو لندن میں رہتے ہوئے 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ محمد علی جناح مستقل برطانیہ میں ہی رہنے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ انہوں نے برطانوی سیاست میں بھی تھوڑا بہت حصہ لیا، مگر جلد ہی علیحدگی اختیار کر لی۔ ان دنوں وہ اپنے ملنے والوں سے کہا کرتے تھے کہ میں وہ شخص ہوں جس کا کوئی وطن نہیں۔ لندن کی زندگی پرسکون تھی، البتہ آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے انہیں بار بار خطوط ملتے کہ وہ ہندوستان آ کر مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ 1933 میں نوابزادہ لیاقت علی خان اور ان کی بیگم رانا لیاقت لندن آئے۔ انہوں نے جناح کو واپس ہندوستان آ کر مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ مسلم لیگ اور مسلمانوں کے مسائل 2 ایسے جواز تھے جن کی وجہ سے جناح کسی حد تک ہندوستان واپسی کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہوں نے اس بارے میں فاطمہ جناح اور دینا سے بھی مشورہ کیا۔ دونوں نے حتمی فیصلہ انہی پر چھوڑ دیا۔ ہندوستان جانے کی بات گھر میں چلتے 1 سال سے زیادہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان میں 1934 کے انتخابات ہوئے تو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے بامبے کے مسلم حلقے سے محمد علی جناح کے حامیوں نے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ جناح نے پھر بھی ہندوستان آنے کا فیصلہ نہیں کیا اور لندن میں ہی مقیم رہے۔ اکتوبر 1934 میں الیکشن ہوا تو جناح ملک میں تھے، نہ انہوں نے انتخابی مہم چلائی تھی۔ پھر بھی وہ بھاری اکثریت سے یہ الیکشن جیت گئے۔ اس جیت نے بھی انہیں مجبور کیا کہ وہ ہندوستان واپس آئیں۔ انہوں نے لندن میں اپنی وکالت سمیٹنا شروع کی اور 1935 کے اوائل میں ہندوستان واپس آ گئے۔ یوں 15 سال کی دینا جناح ایک بار پھر بامبے پہنچ گئی۔ محمد علی جناح کا بامبے میں اپنا عالیشان گھر موجود تھا۔ ایک بار پھر یہ گھر آباد ہوا۔ دینا جو لندن میں رہ کر بڑی حد تک خود مختار ہو چکی تھیں، ایک بار پھر اپنے ننھیال سے وابستہ ہو گئیں۔ جناح سیاست میں مصروف ہو گئے اور دینا کو پھر سے نانی کی محبت مل گئی۔
नौजवान और खूबसूरत दीना को अपने वालिद और ननिहाल की वजह से बॉम्बे की अशराफिया में खसूसी अहमियत मिलने लगी। कोई उन्हें मिस जिनाह कहता और कोई उनमें रती पटीट को देखता। उस जमाने में दीना को गाड़ी चलाने का शौक हुआ और वो अपने वालिद के गैराज में खड़ी गाड़ियों में से कोई एक लेकर बॉम्बे के इलाके मालाबार हिल में दौड़ाती। जिनाह को सियासत ने घेर लिया था और दीना जिंदगी के नए रंगों से आशना हो रही थी। जिनाह की सियासत फिर से चमकने लगी थी और दीना खुद चमक रही थी। दीना की कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, मगर इससे पहले हमें एक बार फिर माजी में जाना होगा। 18वीं सदी के हिंदुस्तान में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जोर पकड़ा तो उसे बहरी जहाजों की जरूरत पड़ी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय रियासत गुजरात के शहर सूरत से ताल्लुक रखने वाले वाडिया खानदान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहरी जहाज बनाकर बेचना शुरू किए। उनके बनाए हुए जहाज अमेरिका तक गए। हत्ता के अमेरिका का कौमी तराना जिस जहाज पर बैठकर लिखा गया था वो जहाज भी वाडिया का ही बनाया हुआ था। उसी जमाने में गुजरात के ही पटीट खानदान को उरूज मिल रहा था। हिंदुस्तान में पहली टेक्सटाइल मिल इसी खानदान ने लगाई थी। ये दोनों खानदान 100 साल से एक दूसरे को जानते थे। पटीट खानदान से ताल्लुक रखने वाली रति जिनाह की बीवी थी। यूं दीना जिनाह अपने ननिहाल के जरिए वाडिया खानदान को अच्छी तरह जानती थी। जिनाह खानदान जब लंदन में था तो वाडिया खानदान भी वहीं था। उस वक्त खानदान के सरबराह नेस वाडिया थे, जिनकी बेगम एवलिन क्लारा मोहम्मद अली जिनाह की मद्दाह थी। इसके अलावा भी वाडिया खानदान से जिनाह का पुराना ताल्लुक था। नेस वाडिया और क्लारा का बेटा नवेल वाडिया भी लंदन में पढ़ रहा था। उन्हीं दिनों नवेल और दीना की दोस्ती हुई। दोनों खानदानों को इस दोस्ती पर कोई एतराज नहीं हुआ। यूं दीना और नवेल एक दूसरे के करीब आते चले गए। जब जिनाह खानदान दोबारा बॉम्बे आया तो नेस वाडिया ने अपने आला तालीम याफ्ता बेटे को कारोबार में लगा दिया। लंदन की दोस्ती रंग ला रही थी। दीना और नवेल एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। मगरबी सकाफत से आशना, जदीद तर्ज जिंदगी की परवुर्दा, पारसी ननिहाल और रोशन ख्याल मोहम्मद अली जिनाह की बेटी होने के नाते दीना को लगा कि नवेल से शादी पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। यही सोचकर उन्होंने अपने वालिद के सामने नवेल का रिश्ता रखा तो मोहम्मद अली जिनाह को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दीना से कहा, मुझे पसंद की शादी पर एतराज नहीं, नवेल से शादी पर एतराज है क्योंकि वो मुसलमान नहीं। दीना के अंदर रति की रूह बोली, आपने भी तो मेरी माँ से शादी की थी जो मुसलमान नहीं थी। वो मुसलमान हुई तो शादी हुई थी। जिनाह का जवाब आया, अगर नवेल मुसलमान हो जाता है तो मुझे अब भी कोई एतराज नहीं। बाप बेटी के दरमियान ये बोझल गुफ्तगू कुछ दिनों के लिए टल गई। दीना ने नवेल से इस्लाम कबूल करने की बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसकी वजह शायद ये थी कि खुद नवेल पारसी बाप और मसीही माँ का बेटा था। उनके नज़दीक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर बहस मुबाहिसे के बाद दीना ने मजहब का मामला छोड़ दिया और दोबारा मोहम्मद अली जिनाह के पास आई, क्योंकि वो अपने वालिद की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। जिनाह को दीना में अपना अक्स भी दिखाई दे रहा था। इरादे की पक्की, बेखौफ और डट जाने वाली ये लड़की उन्हीं के सामने खड़ी थी। एक तरफ जिनाह की सियासत थी जो मुस्लिम कौम परस्ती की बुनियाद पर खड़ी हो रही थी, दूसरी तरफ उनकी बेटी थी जो हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान नौजवानों में से किसी को चुनने की बजाय गैर मुस्लिम नौजवान से शादी करना चाहती थी। ये 1938 का साल था। पिछले एक साल से मोहम्मद अली जिनाह मुसलमानों के लिए कायदे आज़म हो चुके थे। दीना कायदे आज़म और एक बाप के दरमियान आ गई थी। दीना बाप के गले में बाहें डालकर अपना मुतालबा मनवा सकती थी, मगर कायदे आज़म के गले में नहीं। उस दिन मोहम्मद अली जिनाह ने कायदे आज़म के हक़ में फ़ैसला किया और बेटी से कहा, इसके बाद शायद हमारा ताल्लुक पहले जैसा न रहे। अपनी माँ रति की तरह दीना को भी अपने फ़ैसले की कीमत चुकाना पड़ी। रति की शादी में उसके वालिदैन शरीक नहीं हुए थे। दीना की रुखसती भी उसके घर से नहीं हुई थी। नवेल वाडिया ने अपनी माँ की ख्वाहिश पर बॉम्बे के ऑल सेंट्स चर्च में दीना से शादी की। यह चर्च कायदे आज़म की रिहाइश का जिनाह हाउस से चंद 100 मीटर के फासले पर आज भी मौजूद है। जिनाह हाउस से इस चर्च तक पहुंचने में पैदल 8 मिनट और गाड़ी पर 2 मिनट लगते हैं। कायदे आज़म इस शादी में शरीक नहीं हुए, मगर मोहम्मद अली जिनाह ने
بیٹی کی شادی پر گلدستہ بھجوایا۔ شادی کے بعد کے اگلے 15 دن محمد علی جناح پر بہت بھاری تھے۔ وہ گھر میں بند ہو گئے اور کسی سے نہیں ملے۔ انہوں نے ان دنوں میں بے شمار سگار اور سگریٹ پھونک ڈالے۔ وہ اپنے مخصوص جوتوں کے ساتھ کمرے میں راتوں کو ٹہلتے رہتے۔ ان کے ایک ملازم کے مطابق ان 15 دنوں میں صاحب نے اپنے کمرے میں ہی سینکڑوں میل کا سفر کیا تھا۔ ان کا سر تھوڑا سا جھک گیا تھا۔ بیٹی کا غم انہیں کسی کروٹ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ بامبے کے چھوٹے اخبار دینا اور نویل کی شادی کو غیر معمولی کوریج دے رہے تھے، کیونکہ دینا مسلمانوں کے لیڈر کی بیٹی تھی۔ ان خبروں میں حقائق سے زیادہ اخبار بیچنے کا عنصر تھا۔ کچھ کالم بھی اس زمانے میں لکھے گئے جس میں طرح طرح کی باتیں بنائی گئیں۔ یہ سارا دباؤ محمد علی جناح کو اکیلے جھیلنا تھا اور وہ جھیل رہے تھے۔ 15 دن بعد جناح اپنے کمرے سے باہر آئے تو وہ قائد اعظم تھے۔ تنی ہوئی گردن، اٹھا ہوا سر، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس زمانے کے قومی سطح کے سیاستدانوں اور اخبارات نے اس شادی کو ذاتی معاملہ قرار دیا اور کسی نے بھی اس پر بات نہیں کی۔ دینا جناح اب مسز واڈیا ہو چکی تھی۔ وقت گزرا تو باپ اور بیٹی کے دل نرم پڑنے لگے۔ دینا نے والد کو خط لکھنا شروع کیے۔ آخر ایک دن جواب آیا جس میں دینا کو مسز واڈیا کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ دینا کے لیے ابتدائی طور پر اتنا ہی کافی تھا۔ اس کے علاوہ فاطمہ جناح بھی دینا کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھیں، بلکہ دینا ان سے ملنے کے لیے جناح ہاؤس بھی جاتی تھیں، مگر یہ ملاقات قائد اعظم کی موجودگی میں نہیں ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ قائد اعظم اپنی بیٹی سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ جب کبھی انہیں اس کی یاد آتی تو گھر کے ملازموں کو حکم ہوتا کہ رات کو گھر میں پڑا ایک بڑا جستی صندوق کھول کر اس کا سامان باہر نکال دیا جائے۔ اس صندوق میں رتی کے کپڑے تھے اور دینا کے وہ لباس جنہیں وہ بچپن میں پہنا کرتی تھی۔ یہ کپڑے باہر نکالے جاتے، محمد علی جناح انہیں خاموشی سے کھڑے دیکھتے رہتے۔ جب کچھ وقت گزر جاتا تو اٹس آل رائٹ کہہ کر اپنا مونوکل اتار کر آنکھ کو ہلکا سا پونچھ کر چلے جاتے۔ دینا کو محمد علی جناح سے ملاقات کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا۔ شادی کے 3 سال بعد باپ بیٹی پہلی بار ملے۔ اس ملاقات نے آئندہ ملاقاتوں کے راستے تو کھول دیے، مگر رشتے میں جو دراڑ آ چکی تھی وہ کبھی ختم نہیں ہوئی۔ دینا اور نویل واڈیا کے 2 بچے نسلی اور ڈیانا پیدا ہوئے۔ شادی کے 4تھے سال میں دینا اور نویل کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور آخر کار 1943 میں دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی، مگر دینا واڈیا خاندان کا حصہ رہی، کیونکہ قانونی طور پر نویل اور دینا آخری دم تک میاں بیوی ہی رہے۔ دینا رتی کی طرح اپنے والد کے حالات سے ہمیشہ باخبر رہتی اور کبھی کبھار ان سے ملتی بھی رہیں۔ ان ملاقاتوں نے تعلقات میں کچھ نرمی ضرور پیدا کر دی تھی۔ بیٹی اپنے باپ کی سیاسی کامیابیوں پر فخر کرتی اور قائد اعظم بیٹی کی تعریف سن کر دل میں خوش ہوتے، مگر اس کا اظہار کبھی نہ کرتے۔ ایک خط میں دینا نے لکھا، پاپا میں آپ پر فخر کرتی ہوں۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ اس خط کا جواب آیا جس میں کہا گیا، میری پیاری دینا، شکریہ تمہارے پاپا۔ 1946 میں محمد علی جناح نے فون کر کے دینا کو ملنے کے لیے بلایا۔ دینا اپنے بچوں نسلی اور ڈیانا کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ چھوٹے سے نسلی کو قائد اعظم نے پیار کیا تو وہ ان کی ٹوپی سے کھیلنے لگا۔ جاتے ہوئے انہوں نے وہ ٹوپی سر سے اتاری اور کہا، بیٹا تمہیں یہ ٹوپی اچھی لگی ہے تو اسے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ ٹوپی اب بھی واڈیا خاندان کے پاس محفوظ ہے۔ اسی ملاقات میں قائد اعظم نے دینا کو بتایا کہ اب پاکستان بننے والا ہے۔ پاکستان بن گیا اور قائد اعظم کراچی منتقل ہو گئے۔ 1948 میں جب ان کی بیماری کی اطلاع دینا کو ملی تو وہ کراچی آئیں۔ اس وقت تک قائد اعظم اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان لمحات میں ملاقات ممکن نہیں تھی۔ دینا نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی اور واپس چلی گئیں۔ نویل واڈیا سے علیحدگی کے بعد دینا کچھ عرصہ بامبے، پھر لندن اور اس کے بعد نیو یارک منتقل ہو گئیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں کئی بار پاکستان آنے کی دعوت دی گئی، مگر انہوں نے ہمیشہ جواب دیا کہ میں کسی سیاسی نمائش کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ 1976 میں قائد اعظم کے 100 سالہ یوم پیدائش پر انہوں نے امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کی تقریب میں شرکت کی تو لوگ کبھی انہیں دیکھتے
اور کبھی قائد اعظم کی تصویر کو۔ مارچ 2004 میں دینا اپنے بیٹے نسلی واڈیا کے ساتھ دوسری بار کراچی آئیں۔ جب وہ قائد اعظم کے مزار پر گئیں تو انہوں نے کہا، یہ میرے والد ہیں مگر یہ آپ سب کے بھی ہیں۔ دینا واڈیا میڈیا سے ہمیشہ دور رہیں، ان کے لیے قائد اعظم ہمیشہ پاپا رہے۔ 2 نومبر 2017 کو 98 سال کی عمر میں دینا اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال امریکہ میں ہی گزارے اور وہیں ان کا آخری وقت بھی آیا۔ محمد علی جناح، رتی اور دینا ایک کہانی کے 3 کردار نہیں بلکہ یہ 3 جدا جدا کہانیاں ہیں۔ ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ دراصل یہ 3 تنہا لوگ تھے جو کچھ وقت کے لیے ہی اکٹھے ہوئے۔ محمد علی جناح رتی سے شادی کر کے اکیلے ہو گئے اور رتی کو بھی اپنے محبوب سے شادی کے بعد اکیلا ہی رہنا پڑا۔ دینا کی زندگی بھی یوں ہی گزری کہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی اور کچھ سال بعد وہ بھی اکیلی ہو گئیں۔ شاید یہ تقدیر کا لکھا تھا کہ یہ تینوں اپنی اپنی دنیا آپ پیدا کریں اور اس پر اکیلے حکمرانی کریں۔